نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن قرآن پڑھا کرو فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے اپنے سے دوستی کرنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا. اسی کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں. اچھا آج ایک ایکسٹرا کام یہ کرنا ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس بزرگ یہاں پر موجود ہیں علماء کرام سب نے اپنا نام پلس ولدیت وہ ایک پیپر پر لکھ کر آپ نے مجھے دے دیا. ٹھیک ہے جی. پہلی بات ہے آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ایک تو اعزاز آپ کو اللہ رب العزت دیں گے ہم بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کے لیے یہ ڈیٹا تھوڑا سا ریکوائرڈ. جملہ اسمیہ ہم نے پڑھا تھا اس کے دو اجزاء ہیں جی. مبتدا خبر. حالت رفع میں ہوتا ہے معرفہ ہوگا جنس اور عدد میں مطابقت ہوگی دونوں میں. ٹھیک ہے. اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ نکیرہ ہوگا. نکیرہ اس میں ایک اور بھی جز ایڈ ہو جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں متعلق خبر. ٹھیک ہو گیا جی. اور متعلق خبر عام طور پر کیا ہوتا ہے جی مفعول. متعلق خبر جملہ اسمیہ جار مجرور. ٹھیک ہو گیا جی. جار مجرور. جار مجرور کو کیا کہتے ہیں جی مرکب جاری. مبتدا آپ کا مرکب اضافی بھی آ سکتا ہے, مرکب اشاری بھی آ سکتا ہے, مرکب توصیفی بھی آ سکتا ہے. خبر آپ کی مرکب جاری بھی آ سکتی ہے, مرکب اشاری بھی آ سکتی ہے, مرکب توصیفی بھی آ سکتی ہے, لیکن مرکب اضافی آ سکتی ہے, مرکب اشاری نہیں آ سکتی. کیونکہ دیکھیں اگر میں یہاں پر لکھ دوں مثال کے طور پر ذالک الکتاب تو یہ پورا بنے گا نہیں, اس کا آگے ترجمہ ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے وہ کتاب. یہ خبر وہ کتاب بن نہیں سکتی. اس کا ترجمہ اگر آپ کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے. یہ تو ہم نے پڑھ لیا اور بہت ڈیٹیل میں پڑھ لیا. یہ بھی جو ہے تام ہے, اس میں بات سمجھ آ جاتی ہے, اس میں بھی بات سمجھ آتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اس میں زمانہ آ گیا, اس میں زمانہ نہیں. اب ہم وہ پڑھ رہے ہیں. جملہ اسمیہ ہمیشہ اسم سے شروع ہوگا. جی صغیر بھائی جی. جملہ اسمیہ کس سے شروع ہوگا ہمیشہ؟ اسم سے. یہ اس کی نشانی ہے, اسم سے ہی شروع ہونا ہے. اور جملہ فعلیہ کس سے شروع ہوگا؟ فعل سے شروع ہوگا. فاعل پلس فاعل پلس مفعول از اکول ٹو جملہ فعلیہ. اس میں ایک اور اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو مفعول 1 مفعول 2, اس کو مفعول اول مفعول ثانی اس طرح کہہ دیتے ہیں, پلس متعلق فعل. بس یہ چیزیں ویسے آپ کو زیادہ لگ رہی ہیں, لیکن اگر ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. جملہ جو بھی فعل سے شروع ہوگا اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے, جو اسم سے شروع ہوگا اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے. فعل موجود ہے اور اس سے پہلے اگر اسم آ گیا تو وہ جملہ فعلیہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اسم سے شروع ہو رہا ہے, اس کا ایک الگ قاعدہ ہے. لیکن یہ اس کے کانسٹیٹیوئنٹس ہیں, یہ اس کے اجزاء ہیں, یہ آپ نے ذہن میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. فعل ہوگا, فاعل مفعول. فعل آپ کو پتہ ہے فاعل کس حالت میں ہوگا جی؟ حالت رفع میں. مفعول کس میں ہوگا جی؟ حالت نصب میں. اور متعلق فعل جار مجرور. ٹھیک ہو گیا. اب مجھے جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کا جو وہ چارٹ ہے جی وہ کون بنا کے دکھائے گا؟ ایک ایک سیگا بتانا ہے. پہلا نارمل ڈائی والا ہی بتانا ہے. پہلا بتائیں جی, کون بتائے گا؟ فعل.
ایک ایک بتانا بس. فعلا فعلا شہزاد بھائی فعلو نہیں دوسرا ہوتا ہے. فعلا فعلا آگے جی فعلو فعلو قاری صاحب بھی آپ. فعلو یہ الف آئے گا ساتھ. ٹھیک ہے جی. اس نے کیا ہم دونوں نے کیا ہم سب نے کیا. اگلا جی مؤنث جب کرے گی تو کیا بولیں گے؟ فعلت فعلت. دو مؤنث کریں گی تو فعلتا قاری صاحب سب مؤنث کریں گی تو فعلنا. اب یہاں سے آپ کی گاڑی آگے شروع ہو جائے گی. فعلتا فعلتما فعلتما. یہ مذکر میں آ گیا ہے ہاں جی تا جو ہے وہ مذکر ہے. تو وہ بھی چپ لیا فعلت وہ مذکر نہیں آ گیا. کون سا جی؟ وہ بھی تا نہیں اوپر نہیں، وہ بھی تا نہیں ہے. فعلت وہ فعلت ہے. یہ فعلتا دیکھیں تا وہ بھی تا دو تا نہیں ہے. تا ہے تا دونوں لیکن میں تا ہے کے وہاں. ضروری نہیں ہے کہ وہ مؤنث کی ہو کیونکہ یہ فعل آ گئے نا. وہ اسمیہ میں تھی جملہ اسمیہ میں. اچھا وہ گول تا یہ ہے. وہ تائے مربوطہ ہے. وہ یہ بڑی تا ہے. اچھا وہ گول تا یہ بڑی تا. ہاں جی وہ تائے وہ گول تا چھوٹی تا یہ بڑی تا. اور تو گول تا کہتے ہیں. گول تا کو کیا کہتے ہیں عربی میں جی؟ تائے مربوطہ. تائے مربوطہ 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 مربوطہ. جی. ٹھیک لکھ رہا ہوں جی. مربوط سے مربوطہ جی مربوط سے مربوط ربط سے ربط سے رابطے سے. فالسی ادھر کا تھا اور کی تھا یہاں پہ تا کی آ گیا. ٹھیک ہے جی. انتا انتی فعل تنہ تنہ تننا فعلتو فعلتو فعلنا فعلنا. ٹھیک ہے جی. ان سب کے اندر ضمیر موجود ہے. ان سب کے اندر ضمیر موجود ہے. اب بکر بھائی اگر آپ پیج ایک نا ذرا ڈسٹرائے کریں اپنا نام لکھیں اور آگے فارورڈ کرتے رہیں جتنے اپنا نام اور اپنے والد محترم کا نام جو ہے وہ آپ نے لکھ کے دے دینا. یہ اس لیے کہ وہ آپ کو سرٹیفکیٹس میں ملیں گے انشاءاللہ تعالی. فعلا اس میں ہوا ہے. فعلا اس میں ہما ہے. فعلو اس میں ہم ضمیر چھپی ہوئی ہے. اس کو کہتے ہیں ضمیر مستتر. سطر سے ہے نا. ضمیر مستتر عربی کی ٹرمینالوجی ہے. سطر یعنی کہ ضمیر ایسی ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے اور جب وہ ظاہر ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ضمیر بارد. وہ سامنے آ گئی تو ہم نے اس کے لیے ظاہر اور چھپی ہوئی کا اردو میں استعمال کر لیا. فعلت اس میں ہیا چھپی ہوئی ہے. فعلتا اس میں ہما چھپی ہوئی ہے. فعلنا اس میں ہننا چھپی ہوئی ہے. فعلتا انتا چھپا ہوا ہے. فعلتما انتما. فعلتم انتم. فعلتی انتی. فعلتما فعلتن انتن. فعلتو انا. فعلنا نحن. ٹھیک ہو گیا جی. انشاءاللہ آج پرابلم نہیں ہوگی. میں آپ کے سامنے مادے کے حروف رکھنے مادے کے جو ہے وہ حروف رکھنے لگا ہوں. عبد المنان نہیں ہے یہاں. حافظ صاحب ایک کام کریں گے وہ لے کے آئیں گے مارکر. ہاں ہاں اگر موجود ہو. جیم عین اور لام. جب بھی میں نے آپ کو مادہ دینا ہے نا کسی بھی حرف کا کسی بھی تو آپ کے سامنے آپ نے پہلے کیا کرنا ہے پہلا اور چوتھا. یہ دیکھیں یہ پہلا سیگا یہ دوسرا یہ تیسرا یہ چوتھا یہ پانچواں یہ چھٹا. 7 8 9 10 11 12 13 14 آپ نے پہلا اور چوتھا سیگا بنا لینا ہے. جعلہ کا بنائیں پہلا اور چوتھا. نہیں جعلہ کا. جعلہ اور جعلت.
جعل کا معنی کیا ہوگا جی؟ آیا جعل گیا جعل جعل اس نے بنایا، اس نے بنایا. اب آپ دیکھیں اس میں آپ ترجمہ خود ہی کریں گے، یہ آئین آپ نے سمجھ لینی ہے، بس مجھ سے یہاں سے بنائی نہیں جا رہی. جعل جعل اللہ 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 نے نے بنایا. اللہ نے بنایا. آپ نے یہاں پر اللہ کو فاعل کیوں کنسیڈر کیا؟ کیونکہ حالت رفع میں حالت ہے. رفع میں ہاں جی صغیر بھائی، کیوں یہ آپ نے فاعل کنسیڈر کیا؟ حالت رفع میں ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. جعل اللہ اللہ نے کعبے کو بنایا، اللہ نے کعبے کو جعل اللہ الکعبۃ. ٹھیک ہے جی، پوری نہیں پڑھنی قاری صاحب، مجھے پتہ ہے آپ کے الفاظ جو ہے وہ رک گئے. ٹھیک ہے. جعل اللہ الکعبۃ، اللہ تعالیٰ نے کعبہ بنایا یا کعبے کو بنایا. اچھا آپ نے اس کو، اس میں فاعل اور مفعول آپ نے کس طرح ڈسٹنگوش، کس طرح آپ کو پتہ لگا فرق کا؟ حالت رفع اور حالت نصب. نصب اور رفع کی. باقی بھی تو موجود ہیں، بتائیں. اچھا میں نے اس پر ایک زبر کیوں لگائی الکعبہ کا؟ کعبہ تن کیوں نہیں بنایا؟ الف لام جی الف لام ہے، اور اللہ تو اس میں ذات ہو گیا، معرفہ ہے ویسے بھی. اچھا جعل اللہ الکعبۃ، یہ ہو گیا فاعل، یہ فعل ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی فاعل، اور یہ آ گیا آپ کا انک بھی نہیں پڑی. یہ نام لکھنے اپنا ہو گیا. جی جی حرف جار میں تو نہیں آتا ال؟ نہیں نہیں ہاں نہیں الف لام ہے. ہاں الف لام ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا بتا دو. اچھا مجھے کلاس کر کے نا پھر کریں. اچھا ٹھیک ہو گیا. مفعول ٹھیک ہو گیا جی. مفعول کیوں آپ میں نے لکھا جی؟ حالت رفع میں ہے یہ، اور یہ ہے حالت نصب میں. آگے میں ایک اور چیز دیکھنے لگا ہوں. پڑھیں کیا لکھا ہے جی؟ کعبۃ البیت. حافظہ بھی ادھر ہی رکنا. ٹھیک ہو گیا. جعل اللہ الکعبۃ البیت، یہی ہے جی قاری صاحب یہاں تک؟ ہاں ٹھیک ہے، غلطی ہو سکتی ہے. اب اس کا ترجمہ کریں. اللہ نے بنایا کعبہ کو اپنا گھر نہیں، اپنا گھر. اپنا گھر نہیں، اپنا کے آپ نے ترجمہ کیا یہاں البیت البیت نہ ترجمہ کریں. ٹھیک ہے آپ نے جس طرح کیا وہ مسلم ٹھیک کیا، لیکن اس کو محاورے میں کریں. یہ دیکھیں یہ ہو گیا اللہ نے بنایا کعبہ کو گھر. اللہ نے بنایا کعبہ کو گھر. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ نے کام کیا ہے اور دو مفعول آ گئے. ایک مفعول تھا یہ اور ایک یہ آ گیا. کس طرح پتہ لگا مجھے؟ حالت نصب میں آ گئے. یعنی کہ آگے جتنے بھی مفعول آتے جائیں، یہ مفعول اول ہو گیا پلس یہ مفعول ثانی ہو گیا یا سیکنڈ کہہ دیں. اچھا اسی کو میں آگے کنٹینیو کر رہا ہوں یہاں سے. بیت الحرام پوری پڑھیں. الکعبۃ البیت الحرام. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے بنایا کعبہ کو کون سا گھر؟ حرمت والا گھر. حرمت والا گھر، محترم گھر. ٹھیک. تو یہ دیکھیں آپ، یہ اب مفعول اول تھا، مفعول ثانی اور مفعول ثالث ڈالتے جائیں جتنا مرضی ڈال. ٹھیک ہو گیا. یہ فاعل بھی ظاہر ہو گیا، مفعول بھی ظاہر ہو گیا. کل ہمیں مسئلہ آ رہا تھا اس میں کہ ہم نے مفعول جو ہے جو جب ضمیروں میں استعمال کر رہے تھے تو پرابلم ہو رہی تھی. ٹھیک ہو گیا. ابھی ہم تھوڑی سی اس کی پریکٹس کریں گے آدھے لیکچر تک، اور آدھے میں ضمائر کی. کل ہم انشاءاللہ مضارع پڑھیں گے. اس کی آپ کو سمجھ آ گئی؟ آپ لوگوں سے سوال کر لیتا ہوں ذرا. فعلتن میں کون سی ضمیر ہے جی چھپی ہوئی؟
فعلتن میں کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ اتنا تو آسان. وہ سب بولتے ہیں. نہیں عربی میں بتائیں. ضمیریں تو بہت آسان ہیں. انتن. فعلتما میں انتما. فعلنا میں فعلنا فعلنا نہیں فعلنا. انتنا انتنا تو ہم نے بتا دی. فعلنا فعلنا نہیں فعلنا. فعلنا اچھا فعلنا. فعلنا اچھا فعلنا میں بتائیں کون سی ہے؟ نحن. فعلنا فعلنا ہننا چھپی ہوئی. فعلنا دیکھیں اگر وہ قاری صاحب کا جو چھوٹا چلتا ہے وہ صحیح چلتا ہے نا. پھر اب آپ لوگوں کو سمجھ آئی. اگر نہ ہوگا یا نہ ہوگا تو کتنا ڈفرنس آ جائے گا. ادھر عورتیں ہیں اور ادھر ہم ہیں, یعنی کہ ہم عورتیں بن جائیں گے اور عورتیں ہم بن جائیں گی. جی ہاں اسی سے ہی آ گیا نا, اسی سے آ گیا. یا ہما ہن. ٹھیک ہو گیا جی. دو قسم کے فعل ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جی فعل لازم اور ایک ہوتا ہے جی فعل متعدی. متعدی کسی کو فرق پڑتا ہے اس میں؟ اس کو کہتے ہیں جی, اس کو مجھے انگلش میں نام نہیں آ رہا, اس کو میں خیال ورب کہتے ہیں خالی, اور اس کو کہتے ہیں ٹرانزٹیو ورب. ٹرانزٹیو. ترجمہ کس طرح ہوگا جی اس کا؟ ترجمہ یہ ہوگا کہ جو فعل ہے نا لازم, اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے صدق اللہ, اللہ تعالیٰ نے سچ کہا. اللہ تعالیٰ نے سچ کہہ دیا, مطلب وہ بات ختم ہوگی, مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے. زارابا اس نے مارا. زارابا زیدن, زید نے مارا. اب اس کو مفعول کی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ پڑ سکتی ہے. تو جس کو ضرورت پڑتی ہے نا اپنا میننگ کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ متعدی ہوتے ہیں, اور نارملی آپ ان کا ترجمہ نے سے کرتے ہیں اردو میں. ٹھیک ہو گیا جی. بچے نے سجدہ کیا. جی عربی بنائیں. بچے کا والا کیا جی ہاں جی. اور پھر اگر آپ نے بتانا تو پوری بتانی ہے پھر. جی والد سجد. والدون آپ نے اسم پہلے لگا دیا. جملہ اسمی. اچھا یہ بچے نے سجدہ کیا, کسی بچے نے سجدہ نہیں کیا, یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. سجد الولد. پورا آپ نے بنا ٹھیک دیا, تجوید کی غلطی کر دی ہے. جی ساجد الولد, بچے نے اللہ کو سجدہ کیا. جس کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے نا اس کے لیے جو لام زیر لی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. لی آدم واسقلنا للملائکۃ اسجدوا لی آدم فسجدوا, تو بچے نے اللہ کو سجدہ کیا. سجد الولد للہ. ٹھیک ہو گیا. عربی آنا شروع ہوگی آپ کو نہیں؟ اچھا ہاں جی. آپ کون بنائے گا جی؟ جس کو سجدہ کیا جائے گا اس کے لیے لام زیر لی, اس کو پریپوزیشن کہتے ہیں. کے لیے لام کے لیے استعمال ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. شہزاد بھائی بچے نے آب زمزم پیا. بچے نے آب زمزم پیا. آپ کو میں اس کا مادہ دے دیتا ہوں آسانی کے لیے. شین, را اور با, اور اس کی جو ڈائی ہے نا وہ یوز ہوگی فاعل آئی. اس سے آسانی اور کیا کروں میں آپ کے لیے. سر جی تسی باہر رہ کے ہو لیکن ایک بھی اجے تک تسی ٹھیک نہیں بنایا, یقین کرو. یہ فائل تو شروع کر اسم تو وہ اصل میں اسٹریٹ ریپی کیسی, آپ بھی جانتے ہیں نا اسٹریٹ ریپی کیسی ہوتی ہے. اسٹریٹ ریپی کیسی ہوتی ہے.
شاربہ، ماشاء اللہ. شاربہ کا مطلب کیا ہوا؟ شاربہ خالی کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے پیا. جی اس نے پیا. اس نے پیا، ٹھیک ہو گیا. اب بچے نے پیا اور آپ پیا ہے آب زمزم. ٹھیک ہے جی. اب یہ آپ نے اس کو دیکھا. شاربہ والدہ. شاربہ والدہ، آپ والدہ کو حالت نصب میں لے آئے ہیں. وہ بچہ جو ہے وہ حالت، وہ فاعل ہے یا مفعول ہے؟ بچہ مفعول ہے. نہیں، بچہ، بچے کو پیا جا رہا ہے. بچہ پانی پی رہا ہے. بچہ پی رہا ہے تو بچے نے وہ پانی کون ہوگا؟ پیا ہے. فاعل. فاعل. تو پھر کس میں آئے گی جی وہ؟ اس کی جو حالت ہے، نہیں حالت رفع میں ہوگا نا. فاعل حالت رفع میں ہوگا، مفعول نصب میں. مفعول نصب میں ہوگا. ابھی صرف آپ نے مجھے اس کی عربی بتانی ہے. بچے نے پیا، وہ کیا پیا وہ بعد میں ہم دیکھیں گے. شاربہ، شاربہ ہو گیا پیا. جی انہوں نے بتایا، آپ کی باری آئے گی. شاربہ والدہ تو یہ ہوگا. شارب الوالد، بالکل ٹھیک. شارب الوالد تو بالکل ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے لے کے آنا ہے مفعول جو ہے آب زمزم. آب زمزم کیا ہے؟ زمزم کا پانی. کون سا مرکب ہے جی؟ جی جی بالکل اضافی ہے. زمزم کا پانی. ٹھیک ہے جی. اب اس کو آپ بنائیں ذرا، میں نہیں بتانا چاہتا ابھی. زمزم کا پانی. آب زمزم کی عربی کیا ہوگی؟ ماں زمزم نہیں ہوتی جی، یہ گرامر کی کلاس ہے. اس میں سپیلنگ پورے پڑھنے ہیں آپ نے. وہ آپ نے بول ٹھیک دیا. وہ ٹرک جا رہے ہوتے ہیں نا اس کے، اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر جائے تو وہ پورا اس پہ یہی لکھا ہوتا ہے ماں زمزم. اس پہ حرکات نہیں لگی ہوتی. مویا زمزم. بولنے میں مویا زمزم کہتے ہیں. اشرب مویا. جی جی بتائیں جی. ماں زمزم ہی ہوگا. اچھا آپ نے ٹرائی کی ہے، آپ نے کہا ہے ماں آ زم زمزم. زمزمی آپ نے کہا. الف لام آئے گا. خاص زمزم خاص نہیں ہوگا، ایک پانی عام پانی نہیں. ٹھیک ہو گیا. پہلے آپ اس کو کریں. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ ماں آ زمزم آپ نے کہا. زمزمی. میرا پانی ماں آ زمزمی. پانی پیا. یہ اصل میں نا غیر منصرف ہے، زمزمہ آئے گا. زمزمو، زمزمہ، زمزمہ. ٹھیک ہو گیا. اور یہ ماں او ہوگا. یہ مرکب اضافی بن گیا. مرکب اضافی بنا تو ماں او زمزمہ خود نام ہے، اس کے لیے الف لام لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود ہی نام ہے. تو شارب الوالد ماء زمزم. اب یہاں پر ماء زمزمہ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ تو ہم نے اس کا مرکب بنایا نا حالت رفع میں. اب میں نے اس کو مفعول بنانا ہے تو اس کو نصب. شارب الوالد ماء زمزمہ. ٹھیک ہو گیا جی؟ سمجھ آ رہی؟ ٹھیک ہو گیا. کل بھی یہی کرنا ہے، پرسوں بھی یہی کرنا ہے. اچھا جی. جی او بکر بھائی، مادہ آپ کو میں دینے لگا ہوں. ڈائی اس کی وہی ہے، فعالہ کی. ٹھیک ہو گیا. موسیٰ لوٹے اپنی قوم کی طرف. راجا موسیٰ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الی القوم. جب مضاف مضاف لائے جاتا نا، پھر اس میں مضاف کے اوپر الف لام داخل نہیں ہوگا. یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا. راجع موسیٰ، مضاف مضاف علیہ. مضاف کا کیا قاعدہ ہے؟ اعراب ہلکا ہوگا، الف لام داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو قوم تھا نا، اس کی قوم، قوم ہو، قوم ہما، ان دونوں کی قوم، قوم ہو. تو پھر یہاں پہ الہ جب آ گیا
تو وہ جو قوم جو ہے اس کے ساتھ الف لام نہیں آئے گا. آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہے؟ ٹھیک. مضاف ہمیشہ اعراب ہلکا ہوگا اور الف لام نہیں آئے گا. اب کریں, آپ نے کیا ہے راجع موسیٰ الہ قومہ الہ آ گیا نا صاحب, الہ آ گیا, حرف جار آ گیا, مجرور ہو جائے گا یہ. یہ قومہ راجع موسیٰ الہ قومہ, راجع وہ لوٹا, اب اس کا فاعل ظاہر ہو گیا تو یہ حالت ہے رفع میں ہے, لیکن یہ مبنی اسم ہے, یہ نصب اور جر میں بھی موسیٰ ہی رہے گا. ٹھیک ہے. عیسیٰ بھی ایسے ہی ہے. راجع موسیٰ, موسیٰ لوٹے, الہ طرف, قومہ اپنی قوم کی طرف. کس حالت میں؟ غضبان, مفعول ایک اور آ گیا غصے میں, اور آگے کیا تھا ساتھ ساتھ آصفہ, 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 ساتھ اداس بھی تھے, افسوس بھی, اداس بھی, ان پہ غصہ بھی تھا اور افسوس بھی ہو رہا تھا کہ میں نے ان پہ اتنی محنت کی ہے. پھر کیا کیا انہوں نے, کیا کیا تھا جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. جی, یہ قرآن مجید کی آیتیں بنا رہے ہیں آپ, اس کا ترجمہ کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ تھوڑی سی اور محنت جو ہے وہ رجع تھوڑی سی موسیٰ الی قومہ. چلیں جی, اب تھوڑا سا کون بنائے گا سر؟ آپ بنائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا. مادہ میں آپ کو دے دیتا ہوں, قاف قتل, تا اور لام, دائی وہی افعال. قاتل یہود قاتلہ لکھ دیا میں نے, قاتل الیہود یہود قاتلہ الیہود قاتل الیہود, علی لکھوں یا خالی الف لکھو, ال یہود نہیں آپ نہ بتائیں, آپ بتائیں. یہود یا یہودا یہودا, قاتل الیہودا, اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ یہود کو قتل کیا, یہود کو قتل کیا. نہیں, ترجمہ پورا چاہیے. آپ نے ضمیر کھا گئے آپ. اس نے یہود کو قتل نہیں, یہود کو نہیں, اس نے یہودیوں کو قتل کیا. یہود یہ پورے کے پورے یہودی اس میں آ جاتے ہیں. قاتل الیہودا, یہ تو آپ نے اس میں دیکھے نا حالت نصب میں آ گیا. قاتل الیہود ہاں جی, یہودو. قاتل الیہود عیسیٰ عیسیٰ, اس کی حالت نصب میں کیسے لکھوں؟ عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ. کیوں؟ تینوں فارمی صحیح مبنی کہتے ہیں عیسیٰ. قاتل الیہود عیسیٰ, یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل کیا. کیا کیا ہے جی؟ قتل نہیں کیا. تو یہاں پہ نہیں کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ یہاں پہ نہیں, لا لگتا ہے ما, حال اور مستقبل میں, مضارع میں لگے گا ما. ما قاتل الیہود عیسیٰ. ٹھیک ہو گیا. یہیں سے آگے اب دوسرے سیڑھی پہ ہم چڑھنے لگے. یہ جو ماں ہے نا, عربی میں کم از کم وہ 17 ماں ہے. 17, کوئی نفی کی ہے, کوئی موصولہ کی ہے, ٹھیک ہے جی, کوئی زور کی ہے. ہاں جی, وہ یہی والی ماں, ٹھیک ہے, وہ نہیں میں آ گیا نا اس میں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اسی کو آگے لے کر چلیں گے. ان سب نے قتل کیا. اب کون, آپ نے بتانا سر. ان سب نے قتل کیا, یہی ڈائی ہے. ان سب نے قتل کیا, بس یہ بتانا. نہ ڈائی رکھ کے بتائیں مجھے. قتل کیا, مادہ رکھ کے بتائیں. ہاں, قتلوا نہیں, قاتلو نہیں بنتا. کیا بنتا ہے قاری صاحب جی؟ نہیں, سیگا یہی ہے, پروناؤنس ٹھیک نہیں کیا آپ نے. قاتلہ قاتلہ قاتلو, تھوڑا سا لمبا کر رہے ہیں لمبا لو, تاکہ آگے الف. قاتلو قاتلو, اس کا کیا مطلب بنا جی؟
عبد المعز کیا مطلب بنا جی؟ ان سب نے قتل کیا. اچھا اب میں چاہتا ہوں ان سب نے اسے قتل کیا. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر آپ نے مفعول ضمیر میں لانا ہے تو آپ ضمیر اٹیچ کر کے لکھیں گے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. عبد المعز میں اس کو قتل کیا. قتل ہو. ان سب نے اس کو قتل کیا. اس کو قتل کیا. اللہ ان سب نے اس کو قتل کیا. ان سب نے قتل کیا تو یہ آپ کے سامنے آ گیا. قتلوا اب آگے اس کو لے کر آنا ہے یہاں پر آپ نے. اس کو. آسانی کے لیے لکھ دیتا ہوں. قاتل اس نے قتل کیا یا اس نے مارا. اگر آپ نے اس کے ساتھ مفعول لگانا ہے نا ضمیر والا تو وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئے گا. اس نے قتل کیا. نہیں اس نے اسے قتل کیا. اس نے اسے قتل کیا. جب بھی یہ جو ڈائی ہے اس کے ساتھ ضمیر لگ جائے گی تو وہ مفعول ہوگا. اسم بعد میں ظاہر ہوگا اگر موجود ہے. اگر ظاہر اسم موجود ہے تو وہ بعد میں ظاہر ہوگا ورنہ اس کے اندر ہی ظاہر اسم ہو جائے گا. کل بھی یہی مسئلہ ہوا تھا. اب اس کو لے کر چل رہے ہیں. قاتلو قتلہو اس نے اس کو مارا. قتل کیا. قاتلو ان سب نے مارا. اب میں یہاں پہ اس کو لے کر آنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا؟ قتل ہو. ہو ہوگا. اب لکھنا کیسے ہے یہ مجھے بتانا ہے آپ نے کیونکہ یہاں پہ تو الف آ گیا. الف اور واو کو ڈالیں. ہاں جی الف اور واو کو نہیں واو نہیں. الف کو ہٹائیں گے. قتلوا الف ہٹا دیں گے. یہ اس کا طریقہ کار ہے. جب اس کے ساتھ ضمیر آئے گی نا اس سیغے کے ساتھ الف ہٹ جائے گا. ہاں. ٹھیک ہو گیا جی. قتلوہ. ویسے انہوں نے صحیح بتایا. کس نے؟ قتل قتلوہ نہیں نا قتلوہ. قتلوا جی تجویز بھی آپ کی ٹھیک ہوگی. قاتلو. اور اگر میں لکھ دوں یہاں پر واو اور ان سب نے اس کو قتل کیا. وما قتل اسے نہیں قتل کیا. ان سب نے اس کو نہیں قتل کیا. نہیں قتل کیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. ٹھیک ہے جی. آگے وما وما صلبوہ. صلبو اور نہ انہوں ان سب نے اس کو سولی پہ چڑھایا. سولی پر چڑھایا. اب آپ ترجمہ خود ہی آگے کریں گے. بل رفعہ. ولیکن اور لیکن میں بھول گیا یہاں پہ اس کا بل رفعہ اللہ. نہیں یہی ہے نا. وما قتلوہ ولیکن وما شبہ صلبوہ ولکن شبہ لہم. ولیکن شبہ لہم. لیکن ان کو کنفیوز کر دیا گیا. شبہ ہو گیا. ان کے لیے کنفیوژن کریٹ کر دی. ٹھیک ہو گیا جی. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. وہ ابھی میرے ذہن میں جو ہے نا رسم الخط نہیں آ رہا تو میں لکھنا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے جی. یہ قرآن مجید کی آیات ہیں جن کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں. تھوڑا سا ذہن. اچھا اب ان کو ذرا دیکھتے ہیں دوبارہ. یہ جو 20 منٹ رہ گئے انشاءاللہ اس میں اب ہم نے یہی دیکھنا ہے. ولکن شبہ لہم. چلیں بلکہ ایک اور کر لیتے ہیں. ترجمہ کرنا ہے آپ نے. بل کا کیا مطلب ہوگا جی؟ بلکہ بل کے لیے بلکہ ہوتا ہے. یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں یہ اردو کے مستعمل ہیں. بل رفع بلکہ اٹھایا. بلند کیا جا اٹھا لیا. رفع اللہ نے بلکہ اللہ نے اٹھا لیا. بلکہ اللہ نے اٹھا لیا. بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا. بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا. کہاں پر؟ اپنی طرف. اپنی طرف. یہ ڈائریکشن ہے. یہ سٹیٹس نہیں ہے. میں نے آپ کو بہت بڑی بات کی. آپ کو سمجھ آئی نہیں آئی آپ کو؟ بل رفع اللہ. اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. سٹیٹس ہوتا تو خالی رفع ہو جاتا. الیہ اپنی طرف. ورڈز ہمسیلف. اپنی طرف لے لیا. اگر سٹیٹس ہوتا جس طرح کے قادیانی کہتے ہیں تو اتنا کافی تھا. اللہ قرآن مجید اپنی حفاظت خود کرتا ہے. اس نے اللہ رب العزت نے الیہ کہا. اگر میں الیہ لے کے آتا ہوں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے اگر میں ترجمہ کروں
کہ اس نے اپنے سٹیٹس کے حساب سے اس کو بڑا کر دیا، یہ تو کفر ہے. ٹھیک ہو گیا؟ قرآن مجید اپنا حفاظت خود ہی کرتا ہے. آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی سمجھ میں. بر رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو اٹھا لیا اپنی طرف. ٹھیک ہو گیا جی؟ کہنے یہ جو میں نے لکھا ہے یہ اس لیے لکھا ہے کہ اگر ضمیر آئے گی فعل کے ساتھ تو وہ مفعول ہوگا. یہ مائنڈ میں رکھ لیں، مفعول کے ساتھ جب بھی ضمیر کنیکٹ، فعل کے ساتھ جب بھی ضمیر کنیکٹڈ ہوگی وہ مفعول ہوگا. آگے فاعل ظاہر ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ظاہر ہوا تو فاعل اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہوگا، پھر آپ اس وغیرہ کا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے شہزاد بھائی؟ آر یو ود می؟ یقین کریں مجھے بڑا وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھ لیں مجھے بڑی خوشی ہوگی، میرا شاید آگے کچھ نہ کچھ ہو جائے سلسلہ، اسی کے لیے یہاں پر میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے جی؟ اچھا آگے اب ہم اس کو تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں کچھ مثالوں کو. بس آپ نے دو چیزیں ایک ذہن میں رکھنی ہیں، فاعل ظاہر ہوگا یا مفعول ظاہر ہوگا. فاعل اگر ظاہر ہوگا تو حالت رفع میں ہوگا، مفعول ظاہر ہوگا تو حالت نصب میں ہوگا. یہ جملہ فعلیہ کے رولز ہیں. جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے فعل آئے گا، پھر فاعل آئے گا، پھر مفعول ہوگا. فاعل اور مفعول یہ اسم ہوتے ہیں اگر ظاہر ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اگر ظاہر نہیں ہوتے، اگر ظاہر نہیں ہوتے، فاعل ظاہر نہیں ہو رہا تو وہ ان کے اندر ہی موجود ہے، اور اگر مفعول ظاہر نہیں ہو رہا وہ ضمیر میں آ رہا ہے تو وہ اسی کے ساتھ اٹیچ ہوگا، اسی کے ساتھ اٹیچ ہوگا. اب ہم اس کی ذرا ایگزامپل کرتے ہیں انہی کو ملا کر. دیکھیں فعالہ ہے نا، بلکہ ہر ایک کا جو ہے نا میں الگ بناتا ہوں تو آپ کے آسانی ہو. بس یہ آپ نے نا آج کر لیا تو آپ کا دوسرا جو فعل ہے نا وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا زارابا کرتے ہیں. زارا با کیا مطلب بنے گا صغیر بھائی؟ چلیں کوئی نہیں جی، کیا مطلب بنے گا؟ اس نے مارا. ایک ایک کر کے یہاں سے شروع کروں گا. ٹھیک ہے جی؟ ہاں لگائیے میں نے اس نے اسے مارا. ابھی فاعل بھی چھپا ہوا ہے اور مفعول بھی چھپا ہوا ہے. نہیں ضربہما، آپ نے الٹا کر دیا. اس نے ان دونوں کو مارا. سب کو مارا. اس نے ان سب کو مارا. اس نے ان سب کو مارا. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی اس نے ان سب عورتوں کو مارا. ان سب عورتوں نے اس کو مارا. ان سب عورتوں نے کہا مارا ہے، بیچارہ مر جائے گا. ایک اور جی ایک اور نہیں نہیں نہیں، اس نے ان سب عورتوں کو مارا. اس نے ان سب عورتوں کو مارا. دیکھیں یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے. میں نے کہا مفعول ہمیشہ ضمیر کی فارم میں کنیکٹ ہوگا. ہما ہم یا ہما ہننا کنیکٹ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب آپ نے بتانا ہے، آپ نے بتا دیا مشکل والا، اب آپ نے بتانا. اس نے نہیں آپ نے نہیں بتانا. جی آپ نے بتانا. یہ تو بہت آسان ہے. زارابا اس نے مارا، کا اس نے اسے مارا. اسے تو زارابا کو مارا. اس تجھے تم کو اس نے تمہیں مارا. ہما ہننا، ٹھیک ہے جی؟ کا کما کم، زارابا کما، اس نے تم دونوں کو مارا. زارابا کم، زارابا کی، اس نے تم ایک مونس کو مارا. زارابا کما، اس نے تم دو مونس کو مارا. زارابا کننا، اس نے تم سب عورتوں کو مارا. زارابا نی. اس نے مجھے مارا. اس- ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دیر آئے درست آئے. ہاں یہ ہے نا بات. اور ضرب نہ، اس نے مجھے مارا. ضرب نہ، ذرا بنا، میں نے جان کے غلط بولا ابھی. اس نے ہم سب کو مارا. ضرب نہ، ذرا بنا یا ذرا بنا. ضرب نہ، ہاں ہیں؟ ضرب نہ. ان سب نے مارا.
ضربنا ہم سب نے مارا. ہم سب نے مارا. جان کے میں نے چینج کیا. ٹھیک ہے شہزاد بھائی آپ کی باری آ گئی. ضربا کننا میں نے وہ سے نہیں پوچھا. ضربا کننا کا کما کم کی کما کننا. اس نے ان سب عورتوں کو مارا. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی. جی ہاں جی صحیح ہے. ضربا کننا کننا کم تم سب عورتوں کو نہیں ہوگا. تم سب ہاں انہوں نے تم نہیں کہا وہ کہا ہے وہ کر دیا. ان سب عورتوں کو. اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ کو آئیڈیا ہو گیا نا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم کرتے ہیں تھوڑی سی ایکسرسائزز 3-4. تو اچھا یہی قواعد جو ہے نا یہی اس میں مضارع میں بھی ہیں. اس میں صرف یہ تھوڑی سی ڈائی چینج ہو جائے گی باقی سارے قواعد یہی ہیں. یہاں پہ نفی کے لیے ما لگتا ہے وہاں پہ نفی کے لیے لا لگ جائے گا بس. دیٹس آل. سوالیہ کے لیے الف زبر آ یا حل ہوگا. یہ جس طرح جملہ اسمیہ میں لگا تھا وہاں پہ بھی یہی لگا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی لا الہ الا اللہ. تمہارا بھائی کہاں ہے؟ آپ کا بھائی کہاں ہے؟ جی آپ کا بھائی تیرا بھائی اس کو کہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے آپ کا بھائی ہے تیرا بھائی کون سا مرکب ہے؟ مرکب بھی مرکب اضافی. کیا ہوگا اس کا مجھے بنا کے بتائیں ابھی. آپ کو بھائی بھائی کے تو ہوگا نا. جی اخو کا اخو کا اخا کا اخی کا. ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے. کہاں وہینا نہیں اینا اینا اینا. یہ کچھ اسماء استفہام ہے یہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. ترجمہ آپ کو بتا دے گا. اینا اخو کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن عمر نا ان سے ایک بڑا زبردست واقعہ مشہور ہے. مجھے بتاتے خود بہت پسند. اینا اینا الف یا نون اینا اس کا مطلب ہوتا ہے حمزہ والا. اینا اینا کہاں. مثال کے طور پہ آپ کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں نا میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی اسٹوڈنٹ مسنگ ہے. اینا صغیر نہیں جی نہیں صغیر کہاں ہے. چھوٹا کدھر ہے. میں نے کے حساب سے ٹھیک ہے. نہیں مانے کے حساب سے تو ٹھیک ہے. چھوٹا کدھر ہے جی. اینا صغیر ویسے صحیح ہے یہ چھوٹا کدھر. ٹھیک ہے جی چھوٹا ہی ہے. اس کا جواب کیا بنے گا اس کا کوئی جواب دے دیں. اینا صغیر صغیر کدھر ہے؟ صغیر فی البیت صغیر گھر میں ہے. اور کوئی فی المسجد. مسجد صغیر نہیں صغیر مسجد ہے. صغیر فی المسجد صغیر مسجد میں ہے. اور صغیر جو ہے وہ واش روم میں. صغیر نائم وراء حبیب الرحمن. صغیر نائم کیا جی بنے گا؟ صغیر سوئے ہوئے ہیں وراء حبیب الرحمن اور حبیب الرحمان کے سوئے ہوئے ہیں. سوئے ہوئے ہیں. صغیر بھائی سوئے ہوئے ہیں حبیب الرحمان صاحب کے پیچھے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی میں واقعہ آپ کو سنانے لگا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر ہیں تو یہ ان کو بڑا شوق تھا لوگوں کے نا وہ ایمان کو چیک کرنے کا کہ کس لیول کا ایمان ہے. اس وقت ظاہری بات ہے ہر چیز بڑی زبردست ہو گئی تھی اور خلافت راشدہ کا دورہ تھا. تو ایک دریا کے پاس ایک درخت تھا وہاں پہ ایک جو گڈریا تھا وہ نا بکریاں اپنی چرا رہا تھا. تو یہ وہاں سے گزرے ہیں تو انہوں نے پوچھا ہاں بھائی مسلمان ہو؟ مسلمان. میں نے کہا اچھا ہمیں تو بھوک لگی ہے. آپ کو پتہ ہے وہ بکریاں اسی وقت ذبح کر لیتے تھے اونٹ بھی. انہوں نے کہا یہ بھوک لگی ہے تو نا ہمیں یہ پہلے ان سے پوچھا یہ بکریاں کس کی ہیں. انہوں نے کہا یہ میرے مالک کی بکریاں تو میں چرا رہا ہوں یہاں پہ تو وہ مجھے تھوڑی سی اجرت دے دیتا ہے. انہوں نے کہا ہمیں ایک بکری چاہیے ہمیں بھوک لگی ہے ہم اس کو ذبح کر کے ابھی کھا لیتے ہیں. تو اس نے جو کٹریا تھا اس نے کہا یہ تو میں نہیں ایسا کر سکتا. انہوں نے کہا کیوں کہ بھائی گنی ہوئی ہیں پہلی بات تو یہ اور دوسری جو ہے وہ
میں یہ نہیں دیکھ سکتا، امانت ہے میرے پاس. کافی انہوں نے ان پاس وہ ٹیسٹ کرتے رہے. آخر میں انہوں نے کہا اچھا بات سنو، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تم کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا یا کوئی جانور کھا گیا، بکری دے دو، چھوٹی دے دو بے شک. انہوں نے کہا اگر یہ بات ہے تو اس سیکرٹری نے بعد میں کہا فا لگا لیں ساتھ، فَأَيْنَ اللَّهُ فَإِنَ اللَّهُ. اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو فَإِنَ اللَّهُ، تو اللہ کہاں گیا؟ نہیں تو اللہ کہاں گیا؟ تو یہ بات سنی انہوں نے، اور باقی صحابہ ان کے دوست تھے وہ چلتے جا رہے تھے اور وہ بار بار یہی بولتے جا رہے تھے حضرت ابن عمر جو ہیں فَإِنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں گیا. مطلب وہ اتنے لاجواب ہو گئے اس بندے کے ایمان سے کہ اس نے بکری نہیں دی اور ہم نے ملک بھی دے ہی دیا. چلو وہ تو ٹھیک، ہم نے اپنی، میں اس سے ذرا اور بات کرنے لگا ہوں جو ہماری اتھارٹی پہ ہے. ہم نے اپنی بچیوں کو نیلام کر دیا بورڈز پہ. کیسا انہوں نے ٹیکٹک کھیلا، نمبر اچھے آئیں گے، ماں باپ خود تصویر لگاتے ہیں بورڈ پر، لگواتے ہیں کہ یہ میری بچی کی تصویر ہے. یہ جو کپڑے اترے ہیں نا اس میں بڑی محنت ہے. خاص طور پہ یہ جو ادویات ہے نا، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو میرے جیب میں اس وقت موجود ہے، اس میں بڑی محنت کیا انہوں نے. اور اب وہ ٹھنڈے ہو گئے، ان کو پتہ ہے ہم نے ان میں سے غیرت نکال دیا. اب جس طرح مرضی آپ کریں ایکسیپٹ کرتے جائیں. ہمیں اپنے گھروں پہ دیکھنا چاہیے. یہ کل ان کا جو ہے وہ سلسلہ آپ کو پتہ ہے کیا، کل بے غیرتی کا سما ہوگا ہر جگہ پہ. تو یہ ہمیں، میں تو سب اپنے گھر والوں کو، آپ سارے ادھر سوسائٹی کے ہیں، میں تو اپنے گھر والوں کو یہ کہتا ہوں میرے ساتھ نا یہ سارے اللہ کے باغی ہیں، میرے ساتھ ان کی بغاوت میں آپ شامل ہو جائیں. میں اللہ کو جا کے یہ کہہ سکوں کہ یا اللہ میں ان کا باغی تھا، تیرا وفادار تھا، تیری آرمی میں تھا. اور یقین کریں، ایک میں آج ایک مفتی صاحب کی ایک ویڈیو سن رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر تمہیں سکون مل رہا ہے نا کسی چیز میں تو ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہم آگے وہ سکون پرکھیں تو صحیح. پھر اگر تمہیں اس میں واقعی سکون نہ مل رہا ہوا، پھر تمہیں ہم بتائیں گے کہ ہمیں سکون کس میں ملتا ہے، اور تم پھر ہمارے قبیلے میں آ جاؤ گے. ہمارا قبیلہ یہی ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. تو یہ جنگ ہے آپ کی، میری، ہم سب کی. اور یہ اس کو جس نے جنگ نہیں سمجھا، یقین کریں ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس، کیونکہ جو علامات ہیں اس کے لحاظ سے یہ آخر الزمان ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے آخر الزمان علامات کے حساب سے، باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. گھر کا مسئول ہے کا بندہ، اس کا کام ہے کنٹرول کرنا. نہیں کر سکتے نا. آج کل معاملہ ایسا ہو چکا ہے، والد صاحب نہیں بولتے اپنی بچیوں کو، شوہر اپنی بیوی کو نہیں بولتا. اتنا زبردست جو ہے وہ قبضہ ہو چکا ہے خواتین کا لوگوں کے ذہنوں پر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ جاتی ہے، وہ اسی زمانے کے لیے تھی کہ اس وقت بہتر ہوگا کہ ایک مرد جو ہے وہ قبر کھود کر اس میں زندہ ہو جائے، اس سے زیادہ کہ وہ زمین کے پیٹ پر چلے پھرے. کیوں؟ کیونکہ اس کو کنٹرول کرنے والی کون ہے؟ عورت. اور یہ وہی عورتیں ہوں گی جو اس طرح کے معاملات میں جو مصروف ہوں گی، کہ جن کے بارے میں حدیث ہے کہ لوگ ان کو باندھ کر رکھیں گے گھروں میں، لیکن وہ اپنی رسیاں توڑوا کر جائیں گی اس دجالیت کے فتنے میں. وہ رسیاں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعی رسیاں موجود ہوں، وہ رسیاں جو ہیں وہ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہیں. شادی ہوئی تقریبات ہر چیز کم از کم آپ اپنی فیملی میں، مطلب میرا جو بس میری فیملی تک چلتا ہے تو میں وہاں تک تو اس کو کروں. اور ایک جیسے کہتے ہیں نا میوٹنی فیکٹر سمجھتے ہیں نا آپ، بغاوت کا ایک جو ہے وہ نشان تو بنوں، تاکہ اللہ رب العزت کو پتہ تو ہو کہ اس نے کچھ کیا ہے. نہیں کر سکا تو کم از کم یہ پوائنٹ آؤٹ تو ہو گیا، اس نے کچھ نہ کچھ کر کے دکھایا. تو یہ بہت ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس وقت کم ہے، مجھے بس اتنا پتا ہے. آدھی گزر گئی، قرب قیامت ہے، وقت تیز ہے، پتہ کوئی نہیں لگتا. کیا کریں، کوئی چیز لے ہمارے گھر میں جی وہ کہتی ہے ہمارے پسند کی نہیں ہے کیا؟ ہمیں خود جگہ لینے کے لیے کوئی چیز ہے جی ہمارے گھر میں لے آئے نا، ہاں جی، وہ کہتی ہے یہ ہمارے پسند نہیں ہے. نہیں تو جانے میں مسئلہ تو نہیں ہے. دیکھیں شریعت نے اتنی پابندی نہیں لگائی، جانے میں مسئلہ نہیں ہے، بازار میں شہر میں خود جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے آپ کو کور کر کے جائیں. یہ بھی تو ہے نا، ٹیڑھی ہڈی اگر سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی. نہیں وہ الگ بات ہے. نہیں تھوڑی گرم کر یہ بھی نہیں بات ٹھیک ہے، آرام سے کر طریقے سے نا. دیکھیں ایک بڑی زبردست، چلیں یہاں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. کل میں فعل مستقبل انشاءاللہ مضارع انشاءاللہ ہم پڑھیں گے.